ज़रा ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ खुश्क रेगिस्तान, सहारा का बेआब इलाका और उसके दरमियान एक छोटी-सी पतली-सी सब्ज़ लकीर। ये वो सब्ज़ लकीर है जिसने दुनिया की पहली ताकतवर तरीन सिविलाइज़ेशन में से एक को ज़िंदा रखा। आज हम बात कर रहे हैं इजिप्ट, मिस्र की सिविलाइज़ेशन की। इससे पहले हमने सिंध की बात की, तो इंडस सिविलाइज़ेशन के मज़हब के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हमने मेसोपोटामिया की बात की, तो मेसोपोटामिया के मज़हब के बारे में हमें चंद टूटी-फूटी चीज़ें मालूम हैं। लेकिन आज जिस सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने एक शख्स को ही अपना खुदा बना लिया था और वही शख्स इनके मुल्क को चलाता था, फिरौन। ये सिविलाइजेशन थी बाकी सिविलाइजेशन की तरह एक दरिया के सहारे जिंदा थी। ये दरिया है दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, रिवर नाइल, दरियाए नील। और ये दरिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन की शाहरत था। इससे पहले हमने जब मेसोपोटामिया की बात की तो हमने वहाँ दजला और फुरहात की बात की। जब हमने इंडस सिविलाइजेशन की बात की तो वहाँ दरियाए सिंध की बात हुई। लेकिन उन दरियाओं का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो अनप्रिडिक्टेबल दरिया हैं। वहाँ पे सैलाब बहुत ज्यादा आते थे, उनके रास्ते बदलते थे, किसी भी वक्त उसके गिर्द मौजूद गाँव, शहर, सिविलाइजेशन डिस्टर्ब हो सकती थी। लेकिन दरियाई नील ऐसा नहीं था। दरियाई नील की ये खसूसियत है कि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दरियाई नील का जो पानी का निज़ाम है वो वक्त के साथ चेंज नहीं होता। सैलाब अपने मुख्तस वक्त पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी वक्त सैलाब आ जाएगा। और दरियाई नील की सबसे बेहतरीन बात, दरियाई नील ने इतने हजार सालों में अपना रास्ता नहीं बदला। आज अगर आप जाके एक पुराना टेम्पल देखें जो दरियाई नील के किनारे बनाया गया था, तो आज भी वो उसी जगह पे दरियाई नील के किनारे मौजूद है। यानी इसे देख के हमें ये पता चलता है कि इस दरिया ने अपना रास्ता नहीं बदला इतने हजार सालों में। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की एक बहुत खास बात यह है कि वक्त के साथ साथ ये सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई। हाँ, इसके उरूज का दौर आया, जवाल का दौर आया, लेकिन ये सिविलाइजेशन मुकम्मल मिटी नहीं और ये एक बहुत लंबा अरसा चलती रही। और हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सी चीजें मालूम है। उसकी वजह यह है कि हम इनकी लिखी हुई जबान को पढ़ सकते हैं। इनकी जबान एक तरह की पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी। पिक्टोग्राफिक से मुराद ये है कि इनके अल्फाबेट्स नहीं थे, हरूफ नहीं थे, बल्कि ये तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे और हर तस्वीर किसी मुख्तलिफ आवाज के लिए भी हो सकती थी या फिर किसी चीज के लिए भी हो सकती थी। लेकिन कुछ काफी अरसे तक हम इन्हें पढ़ नहीं सकते थे और यही रिटन लैंग्वेज हमें इनकी सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ बताती है कि इन लोगों के मजहब क्या था, इनके अकायद क्या थे, इनका रहने का तरीका क्या था, इनकी तारीख क्या है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले मिस्र में दो बड़ी सल्तनतें थी। एक को लोअर किंगडम कहा जाता है और एक को अपर किंगडम। तो 3100 बीसी के इर्द गिर्द ये दोनों किंगडम्स इकट्ठे हो गए, ये दोनों सल्तनतें जुड़ गई और एक इज्तिमाई मुल्क बन गया जिसे हम अभी तक इजिप्शियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इस यूनिफाइड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के हुक्मरान को फिरौन कहा जाता था। फिरौन सिर्फ एक बादशाह का लकब नहीं था, बल्कि फिरौन एक ऐसा शख्स था जो इजिप्ट में रहने वाले लोगों का बादशाह भी था और उनका खुदा भी था। वो इसे अपना देवता मानते थे। इजिप्शियंस का ये मानना था कि उनका फिरौन ही उनके मुल्क की खैर वाफियत के लिए जिम्मेदार है। सूरज को तुलू करना फिरौन की जिम्मेदारी है, सैलाब लाना फिरौन की जिम्मेदारी और आफात से बचाना भी फिरौन ही की जिम्मेदारी थी, एटलीस्ट उनके अकायद के मुताबिक। अगर इससे पहले हमने मेसोपोटामियंस की बात की तो मेसोपोटामिया का ये कानून था कि उनका जो बादशाह था वो खुदा की तरफ से ऑर्डेन्ड था, डिवाइन लॉ। लेकिन मिस्र में ऐसा नहीं था। मिस्र का जो हुक्मरान था वो खुद ही उनके लिए खुदा था। मिस्र का निज़ाम एक बहुत बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी के तहत चलता था, जिसमें एक टैक्स सिस्टम इस तरह नहीं था कि मुल्क के हर हिस्से के लोगों ने इतना सिक्का या इतना पैसा देना है। नहीं, बल्कि जो शख्स जो चीज बनाता है या उगाता है उसने उसी में टैक्स अदा करना है। यानी अगर एक किसान है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने उगाए हुए अनाज का कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे देना है। इसी तरीके से जो शख्स जो चीज तैयार करता है वो टैक्स के तौर पे वही चीज अदा करेगा मुल्क। और ये एक बहुत जबरदस्त सिस्टम था ब्यूरोक्रेसी का, और जो बहुत अच्छे से मुल्क को चलने में हेल्प कर रहा था। और इजिप्ट ने अपने 3000 साल में बहुत ज्यादा तरक्की की। अगर हम इजिप्शियन आर्किटेक्चर को भी देखें तो वो इंतहाई यूनिक आर्किटेक्चर था और उसके आसार अभी भी हमें हैरान करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे मिसाल बैठती है वो है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। इंसान अभी भी देख के हैरान हो जाते हैं कि यार इंसानों ने ये चीज कैसे बनाई, वो भी आज से इतने हजार साल पहले। क्योंकि अगर हम दूसरी सिविलाइजेशन को देखें तो हमें इंडस में कोई बड़े बड़े महल देखने को नहीं मिलते, कोई बड़े टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते। हाँ, शहर मिलते हैं, लेकिन इजिप्ट ने इतने बड़े पिरामिड्स किस लिए बनाए? ये उनकी कब्रें थी। किसकी कब्रें? ये उनके फिरौन हुक्मरानों की कब्रें थी। अगर हम इन पिरामिड्स को गौर से देखें तो इन पिरामिड्स में जो ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए वो 2.5 टन से लेके 15 टन का एक ब्लॉक ग्रेनाइट के बने हुए। और जो सबसे बड़ा पिरामिड है गीजा में मौजूद, उसको तामीर होने में तकरीबन 20 साल का वक्त लगा था। पुराने यूनानी हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि इसकी तामीर में 1 लाख मजदूर लगे, लेकिन ये कुछ एग्जैजरेटेड फिगर है। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि तकरीबन 20,000 मजदूरों की वर्क फोर्स यूज हुई होगी। और ये पिरामिड्स इतने बड़े हैं
کہ انہیں ابھی تک ہم نے مکمل طور پہ ایکسپلور نہیں کیا۔ اور جب یہ پیرامڈ اپنے اصلی حالت میں موجود تھے، گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی ہائٹ 450 فیٹ تھی۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو پیرامڈز بنائے گئے تھے وہ غلاموں سے بنوائے گئے تھے، جس میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ غلام جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے یہ بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، جن کو ایجپٹ لایا گیا، غلام بنایا گیا اور ان سے یہ کام کروایا گیا۔ لیکن یہ فیکٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پیرامڈز کے پاس جو کنسٹرکشن سائٹس کے آثار ہمیں ملے ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ فیملیز رہتی تھی، وہاں پہ پراپر لوگوں کے پاس تمام سہولیات موجود تھی جو غلاموں کے لیے موجود نہیں ہوتی۔ لہٰذا جس ورک فورس نے اسے بنایا ہے وہ ایک غلام ورک فورس نہیں تھی بلکہ آزاد مزدور تھے۔ اگر ہم ان کے مذہب کی بات کریں تو یہ ایک پولیتھیسٹک مذہب تھا، یعنی کہ ان کے بہت سے دیوتا اور بہت سی دیویاں تھیں۔ ان میں کچھ نام ہمیں بہت سننے کو ملتے ہیں، جیسے آمن را۔ شاید یہ نام آپ نے کبھی نہ سنا ہو آمن را کا، لیکن آپ نے را کی آنکھ کا نشان کافی دفعہ دیکھا ہوگا، جسے اب ہم لوگ ایلومیناٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں یا پھر اور بھی جگہوں پہ کافی ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں ایجپشن سویلائزیشن سے ملا، یہ بھی انہی کے مذہب کا ایک آثار ہے۔ اس کے علاوہ اوسائرس، آئسس، سیٹ، یہ کچھ ان کے اہم دیوتا تھے۔ اور ایجپشن مذہب ایک چیز کے گرد ریوالو کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک آخرت کی زندگی موجود ہے۔ تو جب بھی کوئی فرعون مر جاتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا جس میں 70 دن لگتے تھے۔ اس کے جسم کو کاٹ کر اس کے آرگنز کو نکالا جاتا، ان کو جہاز میں بند کیا جاتا اور اس کی روح کو بھی محفوظ کیا جاتا۔ ایجپشنز روح کو کا کہتے تھے، اور کا کو وہ کیسے محفوظ کرتے تھے ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ ایک مذہبی ریچول تھا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس سب کے بعد جو فیرو ہوتا یا فرعون ہوتا اس کی لاش کو پٹیوں میں اور دیگر مسالہ جات لگا کر لپیٹ دیا جاتا اور ایک بڑے سے تابوت میں پیرامڈز میں دفنا دیا جاتا، اور اس کی لاش کے ساتھ بہت سا خزانہ بھی رکھا جاتا اور ایک کتاب رکھی جاتی جسے کہا جاتا ہے بک آف دا ڈیڈ۔ اس کتاب میں ان کی دعائیں، ریچولز اور سپیلز موجود ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا کہ جب کوئی فرعون مر گیا اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کو دنیا میں دوبارہ کوئی تنگی نہ ہو، اس لیے اس کے پاس سارا خزانہ اس کے ساتھ دفنایا جاتا۔ اور یہ پیرامڈز اسی لیے اتنے اونچے ہوتے تھے تاکہ وہ اس کے پیک پر چڑھ کر باقی ساری دنیا کو دیکھ سکے جب وہ واپس زندہ کیا جائے۔ تو ایجپشنز کا یہ ماننا تھا کہ ان کا فرعون آمن را کی انسانی شکل ہے، اور بعد میں اوسائرس کی۔ خیر یہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا کہ ان کا مذہب کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے، وہ بعد میں بات ہوگی، لیکن ایک مزے کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی ایک دیوی تھی جسے باسٹ کہتے ہیں، اور وہ بلیوں کی دیوی تھی۔ اس وجہ سے ابھی تک یہ مانا جاتا ہے کہ ایجپشنز بلیوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی بلیوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی ایک دیوی تھی جو کہ بلی کی شکل کی تھی، تو اس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں ایجپشن آرکیٹیکٹ اور ایجپشن ٹیمپلز میں بہت سے بلیوں کے اسٹیچو ملتے ہیں۔ تو بلی ان کے لیے ایک سیکرڈ جانور تھا، جیسے کہ ہندوازم میں گائیں ایک سیکرڈ جانور۔ اگر ہم پرانے فرعونوں کی بات کریں تو اس میں کچھ اہم نام سننے کو ملتے ہیں، جیسے کہ ان کا ایک فرعون تھا توتن خامن۔ میں شاید اس کو پروناؤنس ٹھیک سے نہیں کر رہا، وی ڈونٹ نو ایجپشنز انہیں کیسے پروناؤنس کرتے تھے۔ تو توتن خامن ایک ایسا فرعون تھا جس کا مزار دریافت ہوا 1922 میں۔ یہ وہی سال ہے جب موئنجو دڑو دریافت، اور اس کے ملنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایجپشنز اپنے مردوں کو کیسے دفناتے تھے۔ اور یہ جو ان کا دفنانے کا طریقہ تھا ممیفیکیشن کا، یہ صرف اور صرف فرعون تک محدود نہیں، کوئی بھی ایجپشن اپنے مردوں کو اس طرح دفنا سکتا تھا بشرطے کہ اس کے اتنے اثر و رسوخ ہو، اتنے اس کے پاس ریسورسز ہوں کہ وہ یہ سارا پروسیس افورڈ کر سکتا ہو۔ ایک اور فرعون، بہت مشہور فرعون، مشہور تو نہیں بدنام زمانہ فرعون، رامسیس دا سیکنڈ۔ رامسیس دا سیکنڈ وہ فرعون تھا اسلام میں بھی جس کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، کرسچینٹی، جوڈائزم، ان تینوں ابراہیمک ریلیجنز میں سننے کو ملتا ہے، تینوں اہل کتاب مذہب میں اس کا ذکر ہے۔ یہ وہ فرعون ہے رامسیس دا سیکنڈ جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کہانیوں میں موجود ہے۔ ہمیں انڈس سویلائزیشن کے بارے میں زیادہ اسی لیے نہیں پتا کیونکہ ہم ان کی لینگویج نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایجپشن لینگویج ہم بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے 1799 میں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے، نیپولین بوناپارٹ فرانس کا ایمپرر ایجپٹ میں جنگ لڑ رہا تھا، اور اس جنگ کے دوران اسے ایک گاؤں روزیٹا نام کے ایک گاؤں کے پاس ایک پتھر ملا، اس کے فوجیوں کو ملا۔ یہ وہ پتھر ہے جس نے ہمیں ایجپٹ کے بارے میں سب کچھ بتایا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں بہت سے ایسے پتھر ملے ہیں جن پہ ایجپشن لینگویجز لکھی لیکن ان کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن روزیٹا اسٹون کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں 3 لینگویجز میں ایک ہی پیغام لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہائیروگلفس میں، ایجپشن لینگویج میں، اور اس کے ساتھ کاپٹک لینگویج میں، اور کاپٹک لینگویج کے ساتھ گریک لینگویج میں۔ اب باقی 2 لینگویجز تو وقت کے ساتھ مر گئی، لیکن گریک لینگویج نہیں مری۔ یونانی لینگویج آج بھی زندہ ہے اور اسے بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ان دونوں لینگویجز میں ایک ہی عبارت لکھی ہوئی ہے تو ہم اسے کمپیئر کر سکتے ہیں، اور کمپیریزن کے تھرو یہ پتہ لگایا گیا، ایک فرینچ ہسٹورین تھا جس نے اپنے کچھ کولیگز کے ساتھ مل کر اس کو روزیٹا اسٹون کو ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ ہائیروگلفس میں ان لفظوں کے کیا مطلب ہے۔ اگر ہم ان کو کمپیئر کر دیں کہ ہاں یہاں پہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے گریک لینگویج میں یہ ورڈ ہے اس کے ایکویلنٹ، تو ہم ان کو کمپیئر کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ جو پکچر ہے، اس پکچر کا یہ مطلب ہے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے وہ پورا روزیٹا اسٹون سے ایجپشن لینگویج کو انلاک کیا گیا، اس کا راز کھولا گیا، اور اس کے بعد جتنے بھی ایجپشن ہمیں پتھر ملے
جتنی عبارات ملی، جتنی پوٹریز ملی، ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ہمیں ایجپشین سویلائزیشن کے بارے میں سب کچھ پتا چلا۔ تو ایجپشین سویلائزیشن کیا خصوصیات تھی؟ ایجپشین سویلائزیشن کا ایک کوہیرنٹ مذہب تھا، ایک پراپر میتھولوجی تھی جس میں بہت سے دیوتا، دیویاں، ان کے کہانیاں، ان کی ہسٹری موجود تھی۔ اس کے علاوہ یہ ایک پرفیکٹ بیوروکریسی سسٹم تھا جو پورے ملک کو چلاتا تھا، اور ایجپٹ کی عروج کے پیچھے ایک بہت بڑا سورس تھا دریائے نیل، کیونکہ دریائے نیل کی وجہ سے پورے افریقہ میں ایجپٹ وہ جگہ تھی جہاں پہ سب سے زیادہ خوراک اگائی جاتی تھی، اور ایجپٹ جب بعد میں رومن امپائر کا بھی حصہ بنا تو ایجپٹ رومن امپائر کی بریڈ باسکٹ تھی، یعنی کہ ایجپٹ میں اگنے والی خوراک پورے روم میں استعمال ہوتی، پورے رومن امپائر جو پورے یورپ پہ پھیلا ہوا تھا وہاں پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو ایجپٹ کی پاور تھی ان کا سرپلس فوڈ اور دریائے نیل کی پریڈکٹیبلٹی۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ایجپٹ کی پاور کیسے ختم ہوئی، تو ایجپشین سویلائزیشن ختم نہیں ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان پر آ کر اور لوگوں نے حکومت کیا۔ سب سے پہلے سکندر اعظم کے جانے کے بعد اس کے ایک جنرل ٹولمی نے وہاں پہ اپنی ڈائنیسٹی بنائی، تو ٹولمی کی نسل فرعون کہلانے لگی۔ اس کے بعد رومنز نے یہاں پہ قبضہ کیا، اور جب رومن ریپبلک ختم ہوئی تو تب ایک بہت مشہور ایجپشین کوئین کا دور آیا، شاید آپ نے جس کا نام سنا ہو اس سے پہلے، کلیوپیٹرا۔ اور اس کے بعد ایجپٹ رومن امپائر کا حصہ رہا ایک لمبے وقفے تک۔ بعد میں جب اسلام کا دور آیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کر دیا، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ایجپٹ پر بہت سے لوگوں کی حکومت رہی، لیکن ایجپٹ کی سویلائزیشن ختم نہیں ہوئی، صرف اور صرف وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہی۔ ابھی بھی ہم نے اس کی کافی چیزیں ایکسپلور نہیں کی، جیسے ان کے مذہب کو ہم نے ڈیٹیل میں لے لیا، لیکن وہ ہم پھر کبھی کریں گے۔